آپ کا دل نورانی ہو سکتا ہے۔ قلب المومن عرش الرحمان ہے نا، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، یعنی اللہ کا نور یہاں آ سکتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، یعنی وہ نور یہاں آ سکتا ہے۔ دل کو آپ عرش الہی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کیسے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، ضروری ہے یہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نور کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، ہر کام کرنے کے لیے جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو ایک تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے اور پھر اس کی طلب ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں ذرا نوٹ کر لیں، ضرورت اور طلب۔ طلب ہم اس وقت کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی کام جو بھی ہم کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، پہلے تو وہ کام کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کا سوچتے ہیں۔ اچھی بری گناہ ثواب کی بات نہیں ہے۔ آپ کیا اس کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نسوار کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اس وقت نسوار ڈالے گا جب کہ اس کی طلب ہوگی، ضرورت محسوس ہوگی۔ ضرورت نہیں ہوگی، یعنی منہ میں نسوار پڑی ہوئی ہے تو وہ دوسری ڈیلی تو نہیں ڈالے گا۔ یہ ایک عام بات ہے۔ پانی کا گلاس ہے، آپ پیاسے نہیں ہیں، آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تو پانی گلاس ویسے رکھا رہے گا۔ چلو نسوار ذرا بری مثال تھی، اچھی مثال دے دیتا ہوں۔ کھانا تیار ہے، آپ کہہ رہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، بہت اچھی ڈش ہے، لیکن آپ کہیں گے بعض اوقات ہوتا ہے اچھا کھانا ہم نہیں کھاتے کہ بھئی میرے پیٹ بھرا ہے، تھوڑی دیر پہلے آ جاتا ہم وہ کھا لیتے۔ ضرورت، نور کیسے حاصل کریں؟ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ نور آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، آپ کا دل نورانی ہو سکتا ہے۔ قلب المومن عرش الرحمان ہے نا، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، یعنی اللہ کا نور یہاں آ سکتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، یعنی وہ نور یہاں آ سکتا ہے۔ دل کو آپ عرش الہی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کیسے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، ضروری ہے یہ، کیونکہ آپ کا سینہ یعنی آپ کی صورت یا تو رحمان کی ہوگی یا شیطان کی ہوگی۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے، یا تو آپ رحمان کے راستے پر ہوں گے یا شیطان کے راستے پر ہوں گے۔ رحمان کا راستہ تو ایک یونیک چیز ہے، ایک راستہ ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ نورانی راستہ ہے۔ پہلے تو آپ کو انتخاب کرنا ہوگا منزل کا۔ موضوع کیا ہے؟ نور کیسے حاصل کریں؟ پہلے تو آپ کو زندگی کی حقیقت جاننا ہوگی اور پھر ماننا ہوگی، کیونکہ مضمون تو مطلب بیان ہو جاتا ہے، قرآن میں بھی مضمون ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کی وضاحت ہے، وہ تفصیل لکل شیء، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو لیکن ہمیں تو نہ معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں نور کیسے حاصل کریں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں کہ میں تو اندھیرے میں ہوں اور میری منزل تو نور ہے اور نورانی راستہ ہے۔ تو آپ پہلے ضرورت محسوس کہ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن اور نبی کی ذات مینار نور ہے،
روشنی کا مینار ہے۔ تو پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں کہ بغیر میں اس کے رہ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں اندھیرا ہے، اچانک لوڈ شیڈنگ، بعض اوقات اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، اور مثال کے طور پہ ایک کمرے میں صفائی ہو رہی ہے، خاتون خانہ جھاڑو دے رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، اور اندھیرا ہو گیا، یا کھانا مختلف ڈشز رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے کھانا لینا ہے، ابھی پلیٹ میں کھانا نہیں ہے، ابھی کھانا آپ نے ڈالا نہیں ہے، اور اندھیری لائٹ اچانک چلی گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ہاتھ رک جائے گا، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان دیکھیں ڈارک میں ہے، ہماری عقل محدود ہے، یہ یقین کر لیں آپ، ہمیں نہیں معلوم۔ پہلی وحی جو آئی ہے تو اس میں کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، پہلی جو وحی ہے اس کی آخری آیت ہے کہ انسان کو وہ علم دیا جو اسے نہیں معلوم۔ تو یہ علم ہماری دسترس سے باہر ہے، جو حقیقی علم ہے، جو نور ہے، وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، وہ تو اللہ دے گا، اور نور والا ہمیں وہ نورانی راستہ بتائے گا، صاحب نور، صاحب یقین۔ تو بہرحال نور کیسے حاصل کرے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں۔ ہم میں سے تو ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے، اور دین کا جو تھوڑا بہت سد بد رکھتے ہیں یا اسباق پڑھ لیتے ہیں 7-8 سال، تو کہتے ہیں اب تو میں بس پورا عالم بن گیا ہوں، حالانکہ وہ نور شاید اسے نہ ملا ہو، کتاب کا ظاہر اس نے سیکھا ہے، لیکن وہ نور شاید اس کے سینے میں نہ آیا ہو۔ یہ تو جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، کتابوں سے وہ نور نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ ایک نور والا، ایک صاحب یقین شخص، آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جو مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ اس کی نگاہیں جو ہیں وہ اللہ کی فراست سے دیکھتی ہیں۔ تو پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں، پھر صاحب یہ نور کو تلاش کریں، یقین والا شخص، سچا شخص، قرآن کی نظر میں سچا شخص، کہ سچے شخص کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے شخص کو تلاش کرو، اس کی صحبت میں رہو۔ وہ شخص جو اللہ کا خلیفہ ہو اور نبی کا وارث ہو، اور اس کا سینہ وہ اللہ کا بندہ ہو، نفس کا بندہ نہ ہو، تو اس کی صحبت میں آپ بیٹھیں، اور ایک یقین کے ساتھ، اور ایک طلب کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ، تو پھر وہ اثرات ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے۔ تو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، لیکن جو پہلے ایمان والے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، ان کا ایک یقین تھا، اور پھر وہ کہتے تھے احد احد، تم جو بھی کر لو، میں تو، میرے لیے تو اللہ ایک ہی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں صحبت اور صحبت کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ تم بری صحبت کی مثال، ایک آہنگر ہے، بٹی والا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو بدبو، اور ہو سکتا ہے چنگاری ایک آئے، آپ کو کپڑوں کو لگ جائے اور لباس آپ کا داغدار ہو جائے، بدبو تو ہوگی، اور ہو سکتا ہے چنگاری۔ اور اچھی صحبت جو ہے اس کی مثال عطار کی دکان کسی ہے، آپ وہاں بیٹھیں گے تو خوشبو تو ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک عطیہ بھی کر دے، آپ کے خوشبو لگا دے یا یہ کر دے۔ بہرحال تو یہ اچھی صحبت جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اچھے لوگوں کی صحبت، نور والوں کی صحبت آپ کو نورانی بنا دے گی۔ باقی تو تفصیلات ہیں۔ صاحب یقین شخص کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ یقین
کی باتیں سنیں گے تو یقین آپ کو حاصل ہوگا اگر آپ کرنا چاہیں، ورنہ تو حضور کی محفل میں منافق بھی بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے تو فائدہ نہیں لیا، ان کے لیے تو کچھ نہیں تھا حضور کی صحبت میں، وہ چاہتے نہیں تھے۔ تو طلب اور تڑپ پیدا کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ایک یقین کے ساتھ ایک اللہ کے بندے سے رابطہ اور اس سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ راستہ جو ہے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم